بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ کافرون۔ جس طرح سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو سورۃ المعوذتین کہتے ہیں، اسی طرح سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص کو سورۃ اخلصین کہتے ہیں۔ سورۃ کافرون مکی سورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس صورت کی نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے اور تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر رہے تھے، تو مشرکین کے معاشرے میں ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، لیکن وہ پوری طرح نا امید نہیں ہوئے تھے۔ مختلف قسم کی تجاویز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے کہ آپ میرے معبودوں کی مخالفت نہ کریں، اس کے تبادلے میں ہم آپ کو اتنی دولتیں دیں گے کہ آپ مکہ مکرمہ میں انتہائی دولت مند اور خوشحال شخص بن جائیں گے۔ آپ عرب کی جس خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہیں گے اس سے شادی کر دی جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کریں اور ہماری مذہب کو قبول کر لیں، اور اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر ایک مشورہ پیش کرتے ہیں، یقیناً اس میں آپ کا فائدہ اور نفع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی پرستش کریں اور پھر 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی پرستش کریں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے طرف سے آنے والے حکم کا انتظار کروں گا، کیونکہ اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مشرکینوں کو بالکل نا امید اور مایوس کر دینے والی صورت نازل نہیں ہوئی تھی کہ دین اسلام دیگر دین سے خلط ملط نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو مشرکین مکہ والے مختلف قسم کی تجاویزیں پیش کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد کہ میں اپنے رب کے طرف سے آنے والے حکم کا انتظار کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ کافرون نازل فرمائی اور فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر ایمان والوں سے کافروں کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے۔ اے کافروں ہر کافر کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے تھا یا ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس حق بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جانے کے باوجود بھی وہ خود کے مذاہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی دلیلیں پیش کرنے سے باز نہیں آتے، اور جن کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے موقع کی مناسبت سے کافر لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ادروائز غیر ایمان والوں سے یعنی یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، اے اہل کتاب سے، یعنی
اے کتاب والوں، یہ لفظ ادب اور شائستگی کا لفظ ہے، کیونکہ غیر ایمان والوں کے سامنے یا کسی سے جب تک آپ ادب سے مخاطب نہیں ہوں گے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آگے کی 4 آیات میں جس کا معنی یہ ہے، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ان آیات میں تکرار ہے، اور تکرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ باتوں کو مزید پختہ کر دی جائے، اور یہ تکرار حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر دونوں کو بیان کر رہی ہے کہ میں اب بھی عبادت نہیں کر رہا ہوں اور آئندہ بھی عبادت نہیں کروں گا ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین اسلام خالص دین ہے، کسی اور کا رنگ یہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ واحد مذہب ہے جو شروع سے محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ لہٰذا بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اور اس صورت کے ذریعے کفار کو مایوس کر دیا گیا اور ان سے برات، لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کر دیا گیا۔ یہ لا تعلقی اور بیزاری اسی صورت میں جائز ہے جب پیغام پہنچا دی جائے، حق اور باطل میں فرق کرا دی جائے، ادروائز بنا پیغام اور میسج دیے اس طرح سے لا تعلقی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت کی اہمیت اور افادیت کو دیکھیں گے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 2894 کے مطابق یہ صورت چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ الترمذی حدیث نمبر 3403 میں روایت ہے کہ فروا بن نوفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ کافرون پڑھو، کیونکہ اس سورت میں شرک سے نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔